السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، غلام مصطفیٰ ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آیا ہوں، آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے ملتمس ہوں کہ اللہ میری رہنمائی اور مدد فرمائے، میری کمیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور اصلاح فرمائے میری اور ہم سب کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا سبق سورہ یونس آیت نمبر 37 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ پچھلے اسباق میں عرض کر چکا کہ سورہ یونس میں اللہ رب العالمین امت محمدیہ سے بڑے آسان الفاظ میں سادہ طریقے سے مخاطب ہے، اچھے اعمال کی ترغیب، برے اعمال سے بچنے اور خاص طور پر شرک کی جو وضاحت ہے اور اس سے بچنے کی ترغیب اور رغبت کا جو بیان ہے وہ ہے، اور حق اور ظن کو کی پہچان اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ صراط مستقیم کا ذکر آیا، اور اب اس آیت میں اپنے تمام احکامات پر حق اور سچ ہونے کی مہر ثبت کی جا رہی ہے اور یقین دلایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا وہ کلام ہے، وہ فرمان ہے جس میں جھوٹ کی ذرا بھر بھی آمیزش نہیں ہے۔ آپ اس پر ہر طرح سے یقین کر سکتے ہیں، اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، دین و دنیا میں سرخروئی اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ فرمایا وما کان ھذا القرآن، یہ قرآن ایسی شے نہیں ہے ان یفتری کہ اس پر جھوٹ باندھا جائے من دون اللہ، کہ یہ اللہ پر جھوٹ کر لے گا۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن ایسی شے نہیں ہے جس کو اللہ کے سوا گھڑ لیا گیا، کسی نے بنا لیا ہو، کسی نے اپنی طرف سے اس کو بنا لیا ہو، خود بنا لیا ہو، یہ کسی اور کی تصنیف نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی یہ کتاب ہے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ تصدیق کرتی ہے اس کو جو اس کے سامنے ہے، یعنی جو ماضی ہے، جو مستقبل ہے یا جو موجود ہے، یہ ہر چیز کی تصدیق کرتی ہے۔ وتفصیل الکتاب، اور تفصیل ہے ان شریعتوں کی، ان باتوں کی، لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ جو رب کی طرف سے ہے، اس رب کی طرف سے جو رب العالمین ہے، یعنی یہ فرمان، یہ کلام، یہ اس رب کی طرف سے ہے جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا بنانے والا ہے، پالنے والا ہے۔ قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ یہ بے مثل اور بے مثال ہے۔ آسمانی کتابوں میں واحد کتاب ہے جس کی حفاظت اور سچے ہونے کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے رکھی ہے۔ یہ اس کی فصاحت و بلاغت اور وجاہت و حلاوت، اور اس میں مضامین اور ان کا مطالب اور مفہوم، اور اس کی عمدگی اور بلندی، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کے بڑے سے بڑے شعراء بھی یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ یہ کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے، اس میں تحریف و تبدیلی صرف اللہ کی طرف سے ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک میں ایک ایک موضوع بڑی عمدگی سے، بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے، اور خاص طور پر جو گزرے ہوئے اور آنے والے واقعات ہیں ان حالات کا بھی ذکر ہے قرآن پاک میں۔ قرآن خود اس بات کا فرما رہے ہیں کہ تصدیق الذی بین یدیہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4981 میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں، رسولوں کو اللہ نے ایسے معجزے دیے کہ ان کی وجہ سے لوگ ان پر ایمان لائے۔ میرا ایسا معجزہ قرآن ہے، پس مجھے امید ہے کہ میرے تابع دار ان کی نسبت، یعنی دوسری قوموں کی نسبت بہت زیادہ ہوں گے۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ جو لوگ اس مقدس کتاب پر مکمل ایمان لائے، عمل کیا، انہوں نے فائدہ اٹھا لیا، اور جو اس خیر سے خالی رہ گئے تو ایسے مفسد اور گمراہ جو ہیں وہ آخرت میں پیشمان ہوں گے، شرمندہ ہوں گے،
اللہ کی ذات عادل ہے، ظالم نہیں ہے، وہ قدردان ہے، کسی کا حق نہیں مارتا، البتہ اگر چاہے تو اپنی رحمت سے مزید نواز دیتا ہے، جیسے کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی کا بدلہ دیتا ہے اور اس سے بڑھ کے بھی دے دیتا ہے۔ تو اس آیت میں کفار نے جو اعتراض کیا تھا اس کا واضح اور مختصر اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ یہ کلام، اس کے کلام میں الہی ہونے پر کوئی شک نہیں ہے، اور یہ شاعری یا جادو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، کچھ ایسے ہوں گے اس پر ایمان لے آئیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو ایمان نہیں لائیں گے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان مفسدوں کو سب کو جانتا ہوں، مجھے خوب واقف ہے۔ یعنی یہ قسمت کی بات ہے، اللہ کے اس کلام کی طرف آنا، اس کا مطالعہ کرنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ بڑے رتبے اور مرتبے کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ تو ہیں وہ اس سے جو ہے فائدہ اٹھا لیں گے اور کچھ محروم رہ جائیں گے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قرآن کی وجہ سے ہی میں کچھ لوگوں کے مرتبے جو ہے بلند کر دیتا ہوں اور کچھ کے پس کر دیتا ہوں۔ یعنی جو لوگ اس کو مانتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، سمجھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رتبے مرتبے بلند کر دیتا ہے، انہیں اپنا قرب نصیب کر دیتا ہے۔ اور جو لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اللہ انہیں پس کر دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، گمراہی کے گڑھوں میں پھینک دیتا ہے، پھر ان کے لیے ہدایت کا کوئی رستہ نظر نہیں آتا۔ یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ کوئی حجت نہیں ہوگی قیامت کے دن ہم یہ نہیں سمجھا، ہم نے وہ نہیں سمجھا، ہمیں فلاں نے ایسا کہا، ہم نے فلاں نے ایسا کہا۔ ہم اپنا نقصان کسی کے کہنے پہ کرتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہو۔ کوئی کہے کہ یہ جو تمہاری جائیداد ہے میرے نام لگا دو، کوئی کہے یہ تم اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لو، کوئی کہے اپنی اولاد کو مار دو۔ ہم کسی کی غلط کی ہوئی بات کو دنیا میں تو مانتے نہیں، آخرت کے لیے اس پہ تھوپ دیتے ہیں کہ چونکہ اس نے کہا جی ہمارے فلاں نے کہا ہمارے، اس پہ ہمیں کیوں سوچ بچار عقل ہماری کام نہیں کرتی۔ دراصل ہم سمجھنا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پر لگے ہوئے جو نہ سمجھی کے تالے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کھول دے اور ہمارے لیے ہدایت کے راستے جو ہے وہ ہموار کر دے، دکھا دے اور چلنا آسان کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔